السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو میں ایپیسوڈ عشقیہ لائی ہوں، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے جی، جو ایپیسوڈ چل رہی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اس کے فادر، رومی کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ بہت زیادہ صدمے میں ہے، اوبویسلی ہونا بھی ہے۔ اور یہ گھر پہ ہوتی ہیں ماں کے ساتھ، تو یہ اس کو جب رومی خبر دے دیتی ہے تو یہ بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، اور بہت بہت برا حال ہوتا ہے اس پوری ایپیسوڈ میں، اور بس صرف رونا ہی ہوتا ہے۔ ہمنا سے زیادہ اٹیچ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رومیسا۔ تو ہمنا بھی ظاہری بات ہے، بیٹی اس کو بھی دکھ بھی ہوا ہے۔ خیر، ہوتا یہ ہے کہ پھر جو رومی کا ہسبینڈ ہے حمزہ، وہ گاڑی میں نکل رہا ہوتا ہے اور پہنچ رہا ہوتا ہے ہسپتال، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا موبائل آف ہو جاتا ہے اور سارا سین خراب ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمنا کا ہسبینڈ آ جاتا ہے، اور آج کل ان کی سچویشن کچھ سیٹ بھی نہیں ہے، بیکاز آف کہ وہ ہمنا نے جو اپنا بتا دیا تھا سارا ہنی مون پر جب یہ تھے۔ تو خیر، یہ ہسپتال آتا ہے صبح، اور اس کو جب خبر ملتی ہے کہ جی اس کے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی ساس کا بہت برا حال ہوتا ہے، ہمنا اور رومی کی مدر کا۔ اور بس پھر یہ ڈیڈ باڈی کو گھر لے جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس ساری ٹائم میں حمزہ کو برابر کال کی جاتی ہے، لیکن حمزہ کا فون مسلسل آف آتا ہے۔ اس کی ماما، اس کی مدر کرتی ہیں، رومی کرتی ہے، لیکن مسلسل آف آ رہا ہوتا ہے اس کا فون۔ خیر، یہ ڈیڈ باڈی کو لے کے گھر چلے جاتے ہیں، اور اتنے ہی ٹائم میں پھر یہ حمزہ پہنچ جاتا ہے ہسپتال، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا سین ہے۔ یہ کسی نرس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ ایک تھے، وہ کہاں گئے صاحب؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے جایا گیا ہے۔ تو یہ کافی حیران ہوتا ہے، اور یہ اسی پریشانی میں اور حیرانی میں ان کے گھر چلا جاتا ہے، اور سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں پہلے سے ہی، اور یہ اس کو شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور تھوڑا بس بے چین سا اور کنفیوز سا ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر، اندر جاتا ہے، اپنی ساس کو جو ہے تو حوصلہ دیتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان سب سے کوئی اب فرق نہیں پڑنا، ہو تو گیا ہے جو ہونا تھا۔ خیر، یہ پھر رومی کے پیچھے جاتا ہے، رومی کے روم میں، اور رومی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، انتظار کرتا ہے، لیکن رومی دروازہ نہیں کھولتی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے شوق میں ہوتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ اس چیز کو دل پہ لے لیا ہوتا ہے، اور وہ بالکل بھی اپنے آپ میں نہیں ہوتی ہے، اور بس پھر یہ واپس نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ رومی دروازہ بھی نہیں کھولتی، نہ سے بات کرتی ہے، اور وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہے۔ وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہی ہوتی، وہ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، اور یہ بڑی نیچرل چیز ہے، ایسا مطلب ہونا بالکل بنتا ہے۔ خیر، جنازے کا وقت آ گیا، اور جنازہ لے کے چلے جاتا ہے سارے اپنے عزیز، اور بس پھر پیچھے ماں بیٹیاں اکیلی رہ جاتی ہیں، اور کافی رونا دھونا اس پوری ایپیسوڈ میں لگا رہتا ہے۔ نے سبھی کو خفا کر دیا، اداس کر دیا اس ایپیسوڈ سے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ رومی تھوڑا خود سیٹلڈ ہو جاتی ہے، اور وہ کمرے سے نیچے آ جاتی ہے، اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے، دکھاتی ہے کہ میں مضبوط ہو چکی ہوں، اور اپنی ماں کے پاس آتی ہے، ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اندر ہی اندر رومی کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہے، وہ کہتی ہے کاش کہ مجھے میرے بابا پہلے بتا دیتے، وقت پہ بتا دیتے، تو آج وہ ہمارے بیچ ہوتے، ایسے نہ چلے جاتے، اور ان کو بڑا افسوس، اس کو بڑا ہی دکھ۔ خیر، ہمنا کا جو ہسبینڈ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے گھر جانے کے لیے، اور حمزہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک عجیب سی آکورڈ سی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی ہمنا بتا چکی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ اپنے پاسٹ کے بارے میں۔ تو تب سے ذرا حمزہ اور اس کے جو ہمنا کا شوہر ہے، ہمنا کا ہسبینڈ ہے، اس میں ذرا مسئلہ رہتا ہے، کھچاؤ سا رہتا ہے۔ خیر، یہ اب اسی طرح سے اس کا چل رہا ہوتا ہے، مسئلے مسائل پریشانیاں فکریں، اور اتنے میں جی حمزہ کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ رومی سے ملا نہیں ہوتا کل سے، تو وہ آتا ہے اپنی بیگم کو ملنے کے لیے، اور سامنے ہی یہ محترم کھڑے ہوتے ہیں، اور خیر اس سے مل کر اس کو نہیں آئیڈیا ہوتا حمزہ کو کہ کیا سین ہو چکا ہے پیچھے، ہمنا کیا کر چکی ہے، اس کو بتا چکی ہے، تو خیر یہ چلا جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں۔ اس کے بعد
حمزہ جو ہے اور رومی جو ہے وہ کمرے میں ملاقات کرتے ہیں، اور کافی روتی دھوتی ہے رومی، بہت بہت زیادہ اپنا دل کا ہلکا کرتی ہے حمزہ کے ساتھ، اور حمزہ جو ہے تو رومی کو بہت سہارا دیتا ہے، سپورٹ دیتا ہے اور اس کو ہمت دیتا ہے کہ، اور بس پھر رومی خود کو سنبھال لیتی ہے، کافی حد تک سنبھال لیتی ہے خود کو، اور اپنا دل کھول کے رکھ دیتی ہے وہ حمزہ کے سامنے، اور حمزہ بہت زیادہ اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیوں رو رہی ہے، حمزہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، حمزہ کو اس کی رونے سے اب تکلیف ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی سے یہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں مجھے ہو رہا ہے ایسا، کہ اس کی تو کوئی اٹیچمنٹ تھی ہی نہیں اس سے، رومی سے، تو یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر حمزہ بالکل کنفیوز اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ رشتہ تو ایسے شروع تو نہیں ہوا تھا، لیکن اب کوئی اور شکل ہو گئی ہے اس رشتے کی، اور یہ جو ہوتی ہیں ان کی فیملی فرینڈ ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ رومی کو بالکل نہیں پسند کرتی، اور اس کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا اس کے باپ کے فوت کی سے، لیکن یہ افسوس کے لیے جاتی ہے رومی کی ساس کے پاس، اور بس پھر یہ ماں بیٹیاں بیچاری وہی اکیلی اور ہوتی ہیں اپنے گھر میں، اپنے باپ کو مس کر رہی ہوتی ہیں دونوں، اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے ایسے کہ کس طرح چلا گیا اس کا باپ، اور یہ بالکل اپنے اس میں ہوتی ہے کہ کیوں چلا گیا۔ دوسری طرف حمزہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں اتنی اسٹرانگ فیلنگز ہو رہی ہے، اتنی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ، اور ایسا تو نہیں تھا شروع میں، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، میں نے تو اس سے شادی اس لیے کی تھی کہ میں ہمنا کو تنگ کروں، لیکن یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہمنا شکریہ ادا کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کا کہ جی بہت شکریہ جس طرح سے آپ کھڑے رہ کر میری فیملی کی سپورٹ کرتے رہے، اور ادھر اس کی جو ساس صاحبہ ہیں ہمنا کی، وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ جی جناب بس ہو گیا، اب آپ ذرا اپنے کام پہ توجہ دیں، اور یہاں حمزہ کی بہن کہتی ہے کہ اب آپ رومی کو گھر لے آئیں کیونکہ میں اس کو بہت مس کرنے لگی ہوں، اور آپ بھی چڑچڑے سے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ اس کو مس کرتے ہیں، تو خیر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا حمزہ کے لیے، لیکن وہ کچھ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید اس کو پیار ہو گیا ہے اس سے، رومی سے، اور اس کی ایبسنس میں وہ بہت تنگ ہو رہا ہے، اور یہ پوری طرح سے کوشش کری کسی طرح رومی کا پتہ صاف ہو کے یہ اس گھر میں بہو بن جائے۔ دوسری طرف رومی جو ہے وہ اپنے باپ کا جو گھر ہوتا ہے اس کو سرکاری گھر ہوتا ہے، تو اس کو خالی کرنے کے چکر میں ہوتی ہے تاکہ وہ میرے یا ہمنا کے قریب کوئی گھر لے کے وہاں آ جائے، اور رومی کی ساس بہت خفا ہوتی ہے رومی کے لیے کہ اتنی اچھی چلبلی جلی سی ہنسمکھ سی لڑکی بہت زیادہ خفا اور چپ سی رہنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ آفس میں بھی سارا دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر ان کے بڑے داماد آتے ہیں، ہمنا کے شوہر جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی ساس کو کہتے ہیں کہ آپ اب ہمارے ساتھ رہیں، لیکن رومی منع کر دیتی ہے کہ نہیں، یہ آپشن تو حمزہ نے بھی دی تھی لیکن میں نہیں الاؤڈ کرتی، بہتر ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہیں، اور بس پھر ہمنا جو ہے کافی ڈسٹرب ہوتی ہے اس ساری سچویشن سے، ایک تو فادر فوت ہو گیا، اوپر سے جو بھی اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا اپنے پاسٹ کے بارے میں وہ سب ملا کے عجیب سی کھچڑی سی بن گئی، اور شی از ویری کنفیوز۔ خیر پھر اپنے دوست سے ذکر جب کرتا ہے تو دوست بھی کہتا ہے کہ تمہیں پیار ہو گیا اس سے، اور کنفرم ہو جاتا ہے۔ خیر یہ اس کے گھر جاتا ہے دوبارہ رومی کی طرف، اور یہ ہمنا جو ہے تو بتا دیتی ہے کہ جی اب تو مجھے مزید تنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو میری کمزوریاں تھیں جن پہ کی وجہ سے تو مجھے تنگ کرتے تھے، میں نے وہ سب باتیں بتا دی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، تو اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو کچھ کر سکتے ہو تم کر لو۔ تو یہاں پہ یہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا اس نے،